کوئی تیرے سامنے آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا، علادگی میں بھی تیرے خلاف زبان کھولے گا، اس کا ضمیر خود بخود اسے پکڑ کے جھنجھوڑ دے گا۔ اگر ضمیر نہیں جوڑے گا تو خدا کی طاقتیں خود بخود اسے جھنجھوڑ دیں گی۔ اس لیے کہ مومن بڑی زبردست چیز ہے، تو گیا ہی نہیں خدا کے قریب، تو گیا ہی نہیں خدا کے قریب، اور تو خدا کی بستی کے قریب ہی چلا جا، پھر بھی تو شیر ہوتا ہے۔ سنو، مقصد روزے کا کیا ہے؟ تقوی۔ اور اب تقوی کا مقصد کیا ہے؟ یہ جملہ ختم کر کے آج یہ میں اپنی گفتگو سمیٹ دوں گا، پوری گفتگو میں اس کو ختم کر دوں گا آج، کہ تمام حسین اعمال کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ اور روزہ تقوی، نماز تقوی، حج تقوی، صدقہ تقوی، خیرات تقوی، یہ سب کس لیے؟ اور یہ تقوی 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 جب تو اس کو مستقل حاصل کرتا جائے گا تو تو بن جائے گا متقی۔ ان للمتقین مفازا، حدائق، متقی کے لیے میں نے رنگ برنگے باغات سجا رکھے ہیں، اور ان سے تو غافل اس لیے ہے کہ اس دنیا میں رہ کر تو ان کو یا استدلال کی طاقت سے دیکھ یا روحانیات کی طاقت سے دیکھ، تجھے کیا ملا ہوا ہے بعد میں، اور تیرا رب تجھے کیا دے گا؟ یا تجھے دلیل کی قوت سے علم میں آئے گا یا تجھے روحانی قوت سے علم ملے گا۔ تجھے معلوم ہو جائے گا، فَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، جو تو آگے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکا ہوا ہے اس کے بدلے میں جو رب تیرا دے گا تو آسانی سے جا کے کلیم کر سکتا ہے کہ یہ میں نے دیا تھا۔ پروردگار تو امین ہے اور تیرے ملائکہ بھی امین ہے، میرے سامان اور اس کی تمام تر چیزیں کہاں ہیں؟ تو نے کہا تھا بھوکا رہ اوروں کو کھلا، تیری عزت کی قسم میں نے ایسا ہی کیا۔ تو نے کہا تھا پیاسا رہ تاکہ تیرے جگر کے اندر آنسو، آپ کو معلوم ہے کیا چیز ہے؟ آپ کی آنکھ سے جو ٹپکتا ہے، جو اس آنکھ کے آنسو کی قوت سے محروم ہو جائے اس کی ظاہر کی آنکھ بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کے باطن کی آنکھ بھی، نظر تمہاری ختم ہو گئی، کمزور ہو گئی، اس کے اندر موتیا اتر آیا یا بیماری آ گئی، ڈاکٹر ایک دعا دیتا ہے کہ یہ لے جاؤ، وہ جو پانی اندر سے آنا تھا نا، جو موبلائل اندر سے آنا تھا وہ نہیں آیا، اور تیری یہاں کی نسیں جو ہیں وہ خشک ہو گئی ہیں، لہذا اس کو طاقت مہیا کرنے کے لیے یہ دوا ہے، یہ کان میں ٹپکاؤ تو آنکھ میں ٹپکاؤ تو آنکھ متحرک ہو جائے گی، پانی ہر جگہ کو مل جائے گا تو تیری آنکھ درست ہو جائے گی۔ اور وہ جو آنکھ کو اندر سے چارج کرنے والا پانی ہے وہ کس جگہ کا ہے؟ وہ تیرے جگر کا ہے۔ وہ پانی کس کا ہے؟ کہ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو، وہ شبنم، وہ تیری آنکھ سے جو آنسو بن کے ٹپکتا ہے نا میری جان، وہ جگر کا پانی ہے۔ اور اگر وہ جگر کا پانی اس کی اصلاح رہے تو بدن بھی اصلاح پذیر رہتا ہے اور قلب بھی اصلاح پذیر رہتا ہے اور روح بھی اصلاح پذیر رہتی ہے، یعنی روح بھی صالح، قلب بھی صالح، جسم بھی صالح۔ اگر تیرا جگر صحیح، اگر وہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہو گیا تو ہر چیز خراب، ہر چیز بیمار، ہر چیز تباہ، ہر چیز برباد۔ سنو، فرمایا تقوی ہے یہ سارا، اور تقوی کا مقصد، سارے عمل کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اب تقوی کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا، تقوی کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا۔ سارے عمل کا مقصد ہے نماز،
نماز کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا. آپ سمجھ گئے میری بات؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھ کے یہ تجھے بے حیا بننے سے بھی روکتی ہے. نماز انسان کو بے حیا نہیں ہونے دیتی. یہ بڑا فلسفہ ہے. اب میرے پاس بیٹھے میں 25 گھنٹے لگا رہوں، 30 گھنٹے لگا رہوں، تو جو اس کی فلسفی ہے پیچھے، جس پہ دنیا ایکسپیریمنٹ کر چکی اور جس پہ عالم کفر بھی آگے بڑھ رہا ہے، اے مرد مسلمان، تیری فرقہ بازی نے تجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اور تیری غفلت نے تجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، تیرے اس بتے پندار نے تجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ عزت، وقار، تمکنت، شوکت، وجاہت، یہ ساری تیری ختم ہو گئی. پاؤں میں چونٹیوں کی طرح تم مسلا جا رہا ہے. دنیا کی منڈیوں میں تیری بولیاں لگ رہی ہیں اور تجھے خریدا جا رہا ہے، اور دنیا تو یہ بھی کہتی ہے کہ انہی کو خریدنا نہیں، ان کو کچھ ٹکے دکھا دو تو یہ ماؤں کو بھی بیچ دیتے ہیں. او بندگان خدا، تجھے خیرت مند بنانے کے لیے تیرا نبی تجھے یہ دعوت دے رہا ہے، جو ہر کچھ اپنی چشم بصارت سے بھی دیکھتا ہے، چشم بصیرت سے بھی دیکھتا ہے. تیری آنکھ کب کھلے گی او مرد مسلمان؟ جب بڑھاپے نے ہر شے تیری بدل دی، تو کیوں نہیں بدلتا؟ اگر تیری شراب خوری بھی وہی پرانی چل رہی ہے، زناکاری بھی وہی پرانی چل رہی ہے، نظر بازی بھی وہی پرانی چل رہی ہے، ظلم بھی وہ چل رہا ہے، نیند بھی وہی پرانی چل رہی ہے، او بندہ خدا تو کب بیدار ہوگا؟ نبی کا تقوی، نبی کی اولاد، نبی کے اصحاب، نبی کا قرآن، نبی کے غزوات، نبی کی جنگیں، یہ سب اگر تجھے بیدار نہیں کر سکی تو لکھ لے کہ تجھے کوئی بھی بیدار نہیں کر سکتا. سنو سنو، قرآن کہہ رہا ہے روزہ تقوی ہے، اور اس تقوی کے حصول کا مقصد بھی تو کچھ ہے نا. اور سنو، میں تقوی کا مقصد بتا رہا ہوں آج آپ کو قرآن کی نور سے. میں کوئی بات بھی کبھی قرآن اور سنت سے ہٹ کے نہیں کہتا. میں نے کہانیوں کی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، نہ میں نے کوئی ڈائجسٹ پڑھا، نہ میں نے کوئی واقعہ پڑھا، نہ میں نے کوئی قصہ پڑھا. کسی اچھے کی بات تھی وہ بھی میں نے نہیں پڑھی، کسی برے کی بات تھی وہ بھی نہیں پڑھی، اس لیے کہ میرا سب اچھوں سے اچھا مولا ہے، اور اس کے سب اچھوں سے اچھی تصویر محمد مصطفیٰ ہے، اور میں جس سے لیتا ہوں وہ محمد مصطفیٰ کی اولاد شیخ عبد القادر جیلانی ہے. یہ 3 میرے ماخذ ہیں اور مرکز ہیں. تیسرے کسی کی بات میں مرضی ہے لوں یا نہ لوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا. سنو ذرا، توجہ دیجئے. قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، اور یہی قرآن آپ کے دلوں کو زندہ کرنا چاہیے. نوجوان مسلم، خاص کر کے تجھے زندہ ہونا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا. اب مزے کی نیند لینے کا وقت نہیں ہے، گہری نیندیں سونے کا وقت اب مسلمانوں کے پاس. چونکہ بدقسمتی کہیے یا خوش قسمتی کہیے، بدقسمتی اس لیے کہ اگر اس مقصد میں ناکام ہو گیا، اور خوش قسمتی اس لیے کہ اگر اس مقصد میں ناکام نہ ہوا، کامیاب ہو گیا. وہ خوش قسمتی کیا ہے کہ تیرا ہی یہ ملک قرآن کو سمجھتا ہے، تیرا ہی یہ ملک اسلام کو سمجھتا ہے، تیرا ہی یہ ملک ایمان کو سمجھتا ہے، تیرا ہی یہ ملک نبی کو جانتا ہے، تیرا ہی یہ ملک ولی کو جانتا ہے، تیرا ہی یہ ملک اللہ کو جانتا ہے. یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان ہے، یہ پاکیزگی کا مرکز ہے. اگر وہ ذمہ داری جو تیرے رب نے تجھ پہ لگائی ہے، اگر اس کو نبھانے کے لیے بدی سے نہیں بچے گا،
میں یہ نہیں کہتا کہ تو کلاشن کوف پکڑ اور باہر نکل جا، نہیں، ایک اور کلاشن کوف جو استعمال کر چکے ہیں لوگ، میں تجھے وہ دے رہا ہوں، جس کلاشن کوف نے آج تک زمین کے نیچے بھیج کر بھی ان کو مرنے نہ دیا، زمین کے نیچے لے جا کے بھی ان کو مرنے نہ دیا، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ رب کہتا ہے تم دیکھ نہیں سکتے، ہمارے ہاں بڑے مزے میں ہیں وہ، تمہاری آنکھ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، جب تم مرو گے تو میری طرف والی آنکھ تمہاری کھلے گی تو دیکھو گے کہ میں کیا کیا رکھتا ہوں۔ قرآن نے کہا تقوی، اہل پاکستان تقوی اختیار کرو، اور تقوی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے رابطہ پیدا کرنا۔ تقوی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے رابطہ پیدا کرنا، اللہ سے رابطہ پیدا کرنا۔ تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ عبادات کا مقصد تقوی، اور تقوی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے رابطہ۔ بس یہ میری باتیں سادہ ہیں، یاد رہیں گی کہ نہیں یاد رہیں گی؟ اور ان کو یاد رکھو، 2 بار دہراؤ، 3 بار دہراؤ، گھر تک پہنچو تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ساری نیکیوں کا مقصد ہے تقوی۔ اس مقصد تک ممد اور معاون ثابت ہونے والی چیز ہے روزہ۔ آئے ہائے ہائے، روزہ کیوں؟ نماز کیوں نہیں؟ روزہ کیوں؟ حج کیوں نہیں؟ روزہ کیوں؟ کوئی اور شے کیوں نہیں؟ بڑی حیرت کی بات ہے۔ تقوی کے حصول کے لیے صرف روزے کو منتخب کیا، فرمایا جو خود پیاسا نہیں رہے گا وہ دوسرے کی پیاس کو کیا جانے گا، جو خود بھوکا نہیں رہے گا وہ دوسرے کی بھوک کو کیا جانے گا۔ اس لیے باقی سارے مقاصد اپنی جگہ، مگر میں جو تمہیں دے رہا ہوں، بھوکے رہو تاکہ دوسروں کی بھوک کا احساس ہو، پیاسے رہو تاکہ دوسروں کی پیاس کا احساس ہو، جاگو تاکہ دوسروں کی نیندیں جو اجڑ گئی ہیں اس کا تمہیں احساس پیدا ہو جائے۔ اس سے بڑا کوئی اور مقصد میری نگاہ میں نہیں ہے۔ تو فرمایا روزے کا مقصد، تقوی کا مقصد ہے اللہ سے رابطہ پیدا کرنا، اور یہ جو رابطہ ہوتا ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ وقت ہو گیا ہے، میں چھوڑ دوں تقریر کو؟ 2-4 باتیں سنانا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کی امامت کا، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی خطابت کا۔ اگر شوق سے قرآن، چونکہ یہ سننے کے لیے آپ میرے پاس تو آ نہیں سکتے، اور میں سنا رہا ہوں آپ کو، اور یہ 3-4 آیات سنا دوں میں؟ اگر آپ جان پیر صاحب کو یہ شاید دیر ہو گئی ہو، نہیں پیر صاحب کو نہ دیر ہو تو باقی سب ٹھیک۔ جناب بزرگ چونکہ پیر صاحب ہیں، یہ آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ لوگوں کا، اکثر مجھے کہتے ہیں کہ عوام جو ہیں لوگ، انہوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے۔ میں نے کہا پیر صاحب جو کام پہ جائے وہ جائے، میں نے کس کو بنایا ہے کام سے؟ تو میں 4 چیزیں آپ کو سناتا ہوں چونکہ یہ علم ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ میں آج کے بعد 3 ماہ تک یا 4 ماہ چھٹی پہ ہوں۔ میں آج کے بعد آپ کو مزید خطاب نہیں سناؤں گا، لہذا یہ میں آج کی جو گفتگو ہے یہ آپ کو سنا دوں گا، چونکہ اس کے بعد میں نے بیرون ممالک 3-4 ماہ سے ویزا لگا ہوا ہے۔ بہت دوست پریشان کرتے تھے احباب کے آپ آئیں، تو میں نہیں، 2-3 ماہ ہو گئے۔ میں نے کہا رمضان اور پھر سیلاب آ گیا، اس کی وجہ سے میں ویسے بھی نہیں جانا چاہ رہا تھا تاکہ میں دوستوں کی مدد کر سکوں کچھ آپ احباب کے تعاون سے۔ تو اس کے آج کی خطاب کے بعد 2-3 ماہ تک انشاءاللہ، یا اگر اللہ کو جو منظور ہوا، یہ میں آج کی تقوی کے پوری 10 سال میں سے اور کچھ بھی نہیں یاد رکھیں، یہ یاد رکھ لینا جو آج کی بات ہے۔ یہ جو آج کی بات ہے اس کو کیا کر لینا؟ یاد رکھ لینا۔ سننے سے کچھ نہیں بنتا میری جان، سنتا تو قوالی بھی ہے، سنتا تو نعت بھی ہے، سنتا تو ملا کا واز بھی ہے، سنتا تو پیر فقیر کی نصیحت بھی ہے، مگر اس سننے سے ذرا آگے تھوڑا سا بڑھ، تھوڑا سا آگے بڑھ تو تجھے بہت کچھ مل جائے گا۔ 1 قدم بڑھا تو تیرا رب 100 قدم تیری طرف دوڑ کے آئے گا، خود قرآن کہہ رہا۔ قرآن نے کہا تو تقوی سے کیا حاصل ہوگا؟ تقوی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے رابطہ،
اور اس رابطہ کے فائدے قرآن مجید نے اتنے گنے ہیں جس کا